چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں ہم آج بہت ہی انٹرسٹنگ سی سٹوری۔ افق شاہ، تمہارے آفس میں وہ حسینہ کون ہے؟ افق کے دوست کی نگاہ آفس میں کام کرتی عام سی ورکر سہا علی پر ٹھہر گئی۔ وہ افق شاہ کے نکاح میں تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ افق کے ڈرائیور علی بابا کی بیٹی تھی، جنہوں نے اپنی ظالم بیوی سے بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے صاحب سے مدد مانگی تھی۔ کچھ ماہ کے لیے تو افق شاہ نے اس کے ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ اسے اپنے آفس میں جاب بھی دے دی تھی۔ بھول جاؤ اسے۔ لیکن کیوں؟ وہ ضبط سے بولا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا تھا، جبکہ وہ ایک نگاہ بھی نہیں ڈالتا تھا اس پر، اور آج دوست کے ذکر پر صرف وہی اس کی سرخ آنکھوں میں شامل تھی۔ شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے۔ کیوں مسز شاہ؟ سہا فائل دینے آئی تو وہ سب سن چکی تھی، جب اچانک افق کے مخاطب کرنے پر اس کا حیرت سے منہ کھلا تھا، کیونکہ آج سے پہلے افق نے اس سے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر پھر وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گئی۔ جی سر، 2 لفظی جواب دیتی وہ نظریں جھکا آ گئی تھی۔ سر، یہ فائل تیار ہو گئی ہے، اس پر سائن کر دیں تو میں سر ساجد کو دے دوں گی۔ اور افق نے اس کے ہاتھ سے وہ فائل لے لی تھی اور مطلوبہ جگہ پر سائن کر دیے تھے۔ اس کے بعد وہ فائل لے کر مڑی تھی، تبھی افق کی نظر اپنے دوست عامر پر پڑی تھی۔ عامر ابھی بھی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مس سہا، بات سنیں۔ جی سر، آپ کے بابا نے کہا تھا کہ آج آپ کو جلدی چھٹی چاہیے، اس لیے یہ فائل سر ساجد کو دیں اور اب گھر چلی جائیں۔ نہ جانے کہ اس وقت سہا کا وہاں رہنا افق کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے بہانے سے بھیج دیا تھا، اور سہا حیران ہوتے ہوئے باہر آئی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کے بابا نے جلدی چھٹی کیوں مانگی تھی، مگر سہا زیادہ سوال جواب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ چلی گئی تھی۔ وہ آٹو سے گھر آئی تھی، راستے میں آٹو خراب ہو گئی تھی تو آدھا گھنٹہ وہی انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہ سڑک پر ایک طرف ایک درخت کے نیچے کھڑی انتظار کر رہی تھی، جبکہ آٹو والے انکل اپنی آٹو لے کر قریب ہی ایک گیراج میں میکینک کے پاس گیا ہوا تھا۔ افق جو اس کے پیچھے ہی اپنی کسی میٹنگ کے لیے آفس سے نکلا تھا، سگنل پر گاڑی رکی تو جیسے ہی اس نے دائیں طرف اپنا چہرہ موڑا، سامنے سڑک پر اسے سہا کھڑی دکھائی دی۔ وہ بار بار اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ کتنی پریشانی میں وہاں کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ افق اس کی طرف جاتا، آٹو اس کے قریب آئی، وہ آٹو میں بیٹھی چلی گئی تھی۔ راستے سے سہا نے پھل لیے تھے اور پھل لے کر وہ گھر چلی گئی تھی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس کے بابا سامنے پلنگ پر نیم دراز تھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آج جلدی آ گئی؟ بابا، آپ نے تو سر سے کہا تھا کہ مجھے جلدی چھٹی چاہیے۔ ارے نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اچھا، شاید آج کہا بھی ہو۔ آج کل میں باتیں بھولنے بھی تو لگا ہوں نا۔ اچھا بابا، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے یہ پھل دھو کر کاٹ کر لاتی ہوں۔ اور وہ پھل لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ جی ہاں جی، مہارانی صاحبہ جلدی آ گئی آفس سے؟ نکال تو نہیں دیا انہوں نے؟ اس کی ماں جمیلہ بیگم کچن کے دروازے میں کھڑی چنگارتی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ نہیں، وہ آفس میں کام نہیں تھا تو سب ورکرز کو جلدی چھٹی ہو گئی تھی، اس لیے میں بھی گھر آ گئی۔ اس نے بہانہ کر دیا تھا، ورنہ بھی جمیلہ کی لمبی بحث شروع ہو جاتی۔ اور یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ جمیلہ بیگم فروٹ پر جھپٹی تھی، جب سہا نے جلدی سے وہ فروٹ سائڈ پر کیا تھا۔ اماں پلیز، میں بابا کے لیے لے کر آئی ہوں، اور فکر نہیں کریں، آپ کے پیسے نہیں کٹیں گے، آپ کو پوری تنخواہ مل جائے گی۔ وہ فروٹ اٹھا کر باہر آ گئی تھی اور باپ کے پاس بیٹھ کر کاٹنے لگی تھی۔ علی محمد صاحب کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا؟ وہ بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ویسے ہی سوچ رہا ہوں، انسان انجانے میں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتا ہے، جس کا خمیازہ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ اب دیدہ ہوئے تھے۔ بس کر دیں بابا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب تو کم عرصہ رہ گیا ہے، جان چھوٹ جائے گی ان لوگوں سے ہماری، پھر آپ کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی میں نے 1-2 اور جگہ پر نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب، تم نے کہیں اور کیوں اپلائی کی ہے؟ کیا صاحب نے تجھے وہاں سے نکال دیا؟ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ نہیں بابا، نکالا تو نہیں ہے، مگر ظاہر ہے ہم نے چند ماہ کے لیے ان سے مدد مانگی تھی، اس کے بعد تو ہمیں اپنا بندوبست کرنا ہوگا نا، ساری زندگی ان کے سر پر بوجھ بن کر تو نہیں رہ سکتے نا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جی بابا، بس 2 ماہ اور آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کریں اور برداشت کر لیں، انشاءاللہ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس گھر کی بھی فکر چھوڑ دیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے اس گھر کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ سہا، تم کیسے ہر چیز سے دستبردار ہو رہی ہو؟ بابا کوئی بات نہیں ہے، جو چیز میرے نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا بھی بھاگ لو، خود کو تھکانے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں نے ایسی فضول چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بھی چھوڑ دیں اور بس خوش رہیں میرے لیے، اور صرف میرے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ علی محمد نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیا تھا اور سینے سے لگا لیا تھا۔ سہا کمرے میں چلی گئی تھی، اس نے چینج کیا تھا اور بابا کا ہاتھ پکڑے وہ انہیں گھر سے باہر لے آئی تھی۔ وہ ان کو قریبی ہسپتال میں چیک اپ کے لیے لے آئی تھی۔ سہا نے یہاں آنے سے پہلے ڈاکٹر کو فون کر کے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، اس لیے اس کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اور کچھ افق کی وجہ سے ان کو یہاں کافی رعایت مل جاتی تھی۔ اس کے بابا کے علاج کا سارا خرچہ وہی اٹھا رہا تھا، وہ تو صرف چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر بابا کا چیک اپ کروایا تھا، اس کے بعد انہیں باہر بینچ پر بٹھا دیا گیا تھا اور خود دوائیاں لینے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی تھی۔ تبھی افق، جو اپنے کسی عزیز یہاں کے عیادت کے لیے آیا ہوا تھا،
ان کو وہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ارے علی بابا کیسے ہیں آپ؟ ارے علی صاحب آپ کیسے ہیں؟ علی بابا ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھے رہے آپ یہاں خیریت سے اور اکیلے ہیں؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ نہیں بیٹا، میری بیٹی آئی ہوئی ہے میرے ساتھ، وہ دوائیاں لینے گئی ہے۔ اچھا بتائیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے ٹھیک سے چیک اپ کیا؟ جی ڈاکٹر نے بڑے اچھے سے چیک اپ کیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ارے نہیں، اس میں مہربانی کی کیا بات ہے؟ تبھی سہا ان کے پاس آئی تھی۔ چلیں بابا، وہ پھر اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی اور پھر فوراً ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا گئی تھی۔ ہاں بیٹا چلتے ہیں، چلیں صاحب ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اور وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہاسپٹل سے نکل آئی تھی اور پھر وہ دونوں آٹو کا انتظار کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے تھے اور پیچھے افق ہسپتال کی سیڑھیوں پر کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ سہا کو بار بار دیکھنا کیوں چاہ رہا ہے، مگر بس اس وقت اس کے دل کی خواہش تھی وہ سہا کو ایک بار پھر سے دیکھے، اور اس خواہش کے لیے وہ ہسپتال سے باہر آیا تھا، پہلے آفس میں پھر سڑک پر، اور اب ادھر ایک ہی دن میں وہ تیسری بار اس کو دیکھ رہا تھا، مگر آج اس کی دیکھنے کی نظر بدلی ہوئی تھی، بڑی حق اور جتاتی ہوئی سی۔ ان کو آٹو نہیں مل رہی تھی۔ افق نے سوچا کہ وہ ان کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ آئے گا، اور وہ ان کی طرف آ رہا تھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی آٹو ان کے پاس آ کر رکی تھی اور وہ اس میں بیٹھتے گھر چلے گئے، جبکہ افق کا دل چاہ رہا تھا آٹو والوں کو قتل کر دیتا وہ۔ سہا آفس میں اپنے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب عامر اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، مگر اس دن افق بھی آفس نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ عامر افق کے آفس سے نکلا تھا، مگر سامنے اسے سہا نظر آئی تھی تو اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے تھے۔ ایکسکیوز می، وہ اس کے پاس جا کر بولا تھا، جس پر سہا ڈر گئی تھی۔ او آپ تو ڈر گئی، میں تو بس ویسے ہی آپ کے پاس آیا تھا، کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کی کرسی پر جھکا، اس کے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بولا۔ سہا نے جلدی سے اسے اپنی کرسی چھوڑی تھی۔ وہ سر میں کام کر رہی تھی، اتنا کام کیوں کرتی ہیں؟ اور ویسے مجھے آپ لگتی نہیں ہیں 2 بچوں کی اماں، اتنی چھوٹی عمر میں کون کرتا ہے شادی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کتنی سیلری ہے آپ کی؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ سہا چپ چاپ کھڑی تھی۔ سر آپ پلیز مجھے یہ کام کرنے دیں، وہ ذرا سخت لہجے میں بولی تھی۔ ارے حسن کی دیوی، تمہارے یہ نرم و ملائم ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے؟ اچھا چھوڑو باتیں، مجھے بتاؤ، مجھ سے دوستی کرو گی؟ مجھ سے دوستی کر لوگی تو فائدے میں رہو گی۔ وہ اسے غلیظ نظروں سے دیکھتا وہ بولا تھا، جس پر سہا کا ضبط جواب دے گیا تھا، بکواس بند کرو اپنی، اس طرح کے آفرز تمہارے گھر کی خواتین لیتی ہوں گی، میں نہیں، ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلو۔ وہ اونچا چلانے لگی تھی جب کہ تب ہی افق بھی آپس میں آ چکا تھا۔ تو میں بتاتا ہوں، اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تھا جب سہا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت 2 ٹکے کی لڑکی! اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا افق سہا کے آگے آیا تھا۔ کیا ہو گیا عامر؟ یہ کیا حرکت ہے؟ تم میرے ہی آفس میں کھڑے ہو کر میرے ہی ورکرز کے ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ افق، یہ لڑکی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، مجھ پر ڈورے ڈال رہی تھی، میرے ساتھ دوستی کرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ سر میں ایسی نہیں ہوں، میں نے نہیں کہا۔ نہیں، یہ اب جھوٹ بول رہی ہے، یہ چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، بد کردار اور نیچ۔ اور یہیں پر افق شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اپنے دوست کے منہ پر دے مارا تھا۔ تم ایک گھٹیا اور بے غیرت مرد ہو، ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے نکل جاؤ اور آئندہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور عامر تو منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے، ایک معمولی ملازمہ کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، اور میں تم پر گن بھی تان سکتا ہوں، نکلو اب یہاں سے، وہ چلا رہا تھا، اور سیکیورٹی آ کر عامر کو باہر لے کر گئی تھی، جبکہ سہا بری طرح سے کانپ رہی تھی، اس کے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ افق سہا پر ایک نظر ڈالتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا اور سہا کے دل میں جیسے کسی نے تیر چلا دیا تھا، وہ اپنی تکلیف پر ضبط کرتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ باقی لوگ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے، مگر سب لوگ ہی آج حیران رہ گئے تھے، اس طرح سے ان کے آفس میں آج تک نہیں ہوا تھا۔ افق اپنے ورکرز سے بڑے عزت و احترام سے بات کرتا تھا، سب لوگ عامر کی اس گھٹیا حرکت پر حیران تھے۔ سدرا سہا کے پاس آئی تھی۔ سہا بس کر دو، رونا بند کرو، دیکھو افق سر نے کتنی بے عزتی کی ہے اس کی، وہ ہے ہی ایسا، صرف تمہارے ساتھ نہیں، اس نے ہم سب کے ساتھ بھی ایسی حرکتیں کی ہیں، مگر تم نے بالکل ٹھیک کیا جو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ مگر سہا کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تب ہی پی اے آیا تھا، اس نے سہا کو افق کے کمرے میں بھیجا تھا۔ میم آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ سہا کا دل ذرا بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ اپنے آنسو صاف کرتی افق شاہ کے آفس کی جانب چلی گئی تھی۔ سہا علی، کیا میں یہ جان سکتا ہوں یہ سب کیا ہے؟ افق اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر، یہ میرا ریزنیشن لیٹر ہے۔ مگر کیوں سر؟ بابا نے 6 ماہ کا کہا تھا اور 6 ماہ کمپلیٹ ہو گئے، اور ویسے بھی میں نے ایک اور جگہ اپلائی کیا ہوا ہے جاب کے لیے، تو میں یہاں سے وہاں موو کر جاؤں گی، اور آج میرا آفس میں آخری دن تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کا لہجہ بھی بھرا ہوا تھا۔ کیا میں نے آپ کو اجازت دی ہے ریزگنیشن دینے کی؟ جب تک کہ میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جا سکتی، سمجھی؟ مگر سر اب میں اس آفس میں کام نہیں کر سکتی، پہلے شاید کر لیتی، مگر آج جو کچھ ہوا ہے میں ابھی تک نہیں رہ سکتی، اور ہاں یہ رشتہ بھی ختم کر دیں آپ، جیسا کہ بابا نے کہا تھا۔ اس نے افق شاہ کے ٹیبل سے پین اور پیپر اٹھایا تھا اور وہاں کچھ لکھا تھا۔ یہ میرا نیو ایڈریس ہے، ہم لوگ یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں، آپ
आप डाइवोर्स पेपर इस पते पर भेज दीजिएगा। वो पेपर उसके सामने रखती फ़ौरन वहाँ से उठ गई थी। उसके ऑफिस से निकल आई, वो सीधा अपने कैबिन में गई थी। वहाँ से उसने अपना बैग उठाया था और फिर वो बाहर आ गई थी। पूरे रास्ते न जाने कि उसकी आंखें भीगती रही थी। हालांकि वो इस रिश्ते की अहमियत समझती थी। उफ़क़ शाह का उससे भला क्या जोड़ था। ये तो उसके बाबा पर एहसान था, मगर वो पूरा रास्ता रोती आई थी। लेकिन वो घर के अंदर जैसे दाखिल हुई तो उसने अपने आंसू साफ कर लिए थे, क्योंकि वो बाबा के सामने रोकर उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। मगर वो जैसे ही घर के अंदर आई, उसके बाबा सामने ही फर्श पर ज़मीन पर गिरे पड़े थे। बाबा, वो चिल्लाई थी और भागकर बाबा के पास आई। बाबा, बाबा, आपको क्या हुआ है? वो बाप का चेहरा सीधा करते चिल्लाई थी, मगर उसके बाबा का ठंडा यख वजूद बेजान हो चुका था। वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी थी। फिर वो भागकर अपने बैग के पास आई थी और उसने मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को बुलाया था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई थी। उसके बाबा को हॉस्पिटल ले जाया गया था, मगर वो तो पहले ही मर चुके थे। डॉक्टर ने कहा था 1 घंटा पहले इनकी मौत हो चुकी है। सोहा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो अपने बाप को एम्बुलेंस में डाले अकेली घर वापस आई थी। उसके हमसाये से 2-3 लोग एम्बुलेंस देख कर निकले थे, और जब उनको पता चला कि उनके नए पड़ोसी अली मोहम्मद वफ़ात पा गए हैं, तो वहाँ से कुछ लोग आए थे। उन्होंने अली मोहम्मद की तदफीन का इंतज़ाम किया था। रफ़ीक साहब उस महल्ले के सबसे मोतबर और नेक आदमी थे। वो सोहा के पास आए थे। उसके सर पर हाथ रखते बोले थे, बेटी, क्या आपने किसी को बुलाना है? आपका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार? नहीं अंकल, कोई भी नहीं है मेरे सिर्फ बाबा थे और वो चले गए। और फिर वो फूट फूट कर रो दी थी। हमसाई से आई हुई औरतें सोहा को संभाल रही थी, और फिर उसके बाबा को उसकी आंखों के सामने तदफीन के लिए ले जाया गया था। इस दुनिया में उसका वाहिद रिश्ता भी आज मनो मिट्टी तले जा सोया था। सोहा बिल्कुल अकेली हो गई थी। पूरी रात वो फर्श पर बैठी रोती रही थी। रफ़ीक साहब की बीवी नुसरत बेगम रात को उसके पास ही रुक गई थी। अगले दिन उसके बाबा के कुलखानी थी, और ये सारे इंतज़ामात रफ़ीक साहब ही देख रहे थे। बेटा, कुछ खा लो, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। नुसरत बेगम खाना लेकर उसके पास आई थी। मुझे कुछ नहीं खाना आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो बेटा, अगर इस तरह भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, और तुम्हारे बाबा को कितनी तकलीफ़ होगी। वो तुम्हें तो हंसता मुस्कुराता देखना चाहते थे ना। चलो खाना खाओ। उन्होंने ज़बरदस्ती सोहा को थोड़ा सा खाना खिलाया था। 2 दिन तक तो नुसरत बेगम उसके पास रुकी थी। उससे अगले दिन रफ़ीक साहब की तबीयत ख़राब थी, तो वो अपने घर चली गई थी। कोई बात नहीं आंटी, मैं रह लूँगी, आप फ़िक्र नहीं करें। सोहा ने पूरी ज़िंदगी अब अकेले रहना था। वो कब तक किसी का सहारा लेती। इसलिए उसने नुसरत बेगम को कह दिया था कि वो जाकर अपने शौहर का ख्याल रखें। सोहा के सर में शदीद दर्द था, तो वो किचन में चाय बनाने की गर्ज से आई थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब अचानक बाहर का दरवाज़ा नॉक हुआ। सोहा के हाथ कांपे थे, क्योंकि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे नहीं लूँगा? आमिर अपना करीह वजूद लेकर उसके सामने खड़ा था। सोहा सहमी से उसे देख रही थी। देखो, जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूँगी। और उस पर आमिर ने कहका लगाया था, किसे बुलाओगी चिल्लाकर? मुझे पता है तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। वो बुढ़ा तो मर चुका है, और पता नहीं वो उफ़क़ ने झूठ क्यों बोला। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, शायद अपने बुढ़े बाप के साथ यहीं रहती हो ना। और तुम्हारा बाप वो उफ़क़ का ड्राइवर था, जानता हूँ मैं उस बुढ़े को। बकवास बंद करो। सोहा ने पास पड़ा बेलन उठाकर उसके सर में मारा था। वो लड़खड़ाया था और सोहा ने उसे धक्का दिया था। वो खुद कमरे में भाग गई थी। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सोहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके हाथ पाँव काँप रहे थे। वो बुरी तरह हो रही थी, तभी उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ी थी। आमिर बाहर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेल रहा था, और जितना ज़ोर वो लगा रहा था, सोहा को डर था कहीं दरवाज़ा टूट ना जाए, क्योंकि आमिर तो जनूनी हुआ खड़ा था। सोहा ने फ़ोन उठाया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो किसका नंबर मिलाए। उसके नंबर पर उफ़क़ शाह की कॉल आई हुई थी, और उसने उसी नंबर पर कॉल बैक की थी। पहले ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। हेलो 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 सर, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो आमिर सर, वो बाहर दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, प्लीज़ सर मुझे बचा लें। क्या हो गया सोहा, तुम ठीक हो? और अली बाबा कहाँ हैं? तुम कहाँ हो? वो बेचैनी से कमरे से निकला था। मैं अपने नए घर में हूँ। वो भागकर वॉशरूम में चली गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था आमिर दरवाज़ा तोड़ देगा। उसने वॉशरूम की चटखनी चढ़ा दी थी। असल में मैं कमरे में और वो दरवाज़ा तोड़ रहा है। मैं वॉशरूम आ गई हूँ, तो तुम उधर ही रुको, मैं अभी और इसी वक्त आ रहा हूँ। और फ़ोन बंद मत करना सोहा, मैं आ रहा हूँ। मगर ये बताओ कि अली बाबा कहाँ हैं? वो बार बार अपने ड्राइवर का नाम ले रहा था। सर, मेरे बाबा की तो डेथ हो गई। और उफ़क़ शाह हैरान रह गया था। वो पिछले 2 दिन से उसे कॉल्स कर रहा था, मगर सोहा ने फ़ोन नहीं उठाया था, और अब उसको फ़ोन ना उठाने की वजह मालूम हो गई थी। सोहा का ये घर उफ़क़ शाह की लोकेशन के करीब ही था, इसलिए वो अगले 5 मिनट में पहुंच गया था। तब तक आमिर उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया था और वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वॉशरूम का दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था, इसलिए उसे नाकामी हो रही थी। और तभी उफ़क़ घर के अंदर आया था। उसे समझ नहीं आ रही थी सोहा कहाँ है, मगर फिर उसकी नज़र उस टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी थी, तो वो भाग कर उस कमरे में आया था।
عامر، اس نے وہیں ٹوٹے ہوئے دروازے کی لکڑی اٹھا کر عامر کے سر پر دے ماری تھی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہیلو سوہا، تم ٹھیک ہو؟ میں ہوں افق۔ سوہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس کی مری مری سی آواز نکلی تھی۔ سوہا دروازہ کھولو سر، میں کوشش کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا تھا اور پھر وہی دروازہ کھولتے ہی گر گئی تھی اور افق شاہ کے قدموں میں آن پڑی تھی۔ افق شاہ نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا تھا اور اسے سامنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ افق شاہ کی گاڑی دیکھ کر محلے کے کچھ لوگ بھی آ گئے تھے۔ ساتھ رفیق صاحب اور نصرت بیگم بھی تھے۔ کون ہو تم اور یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ سب لوگ کمی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ لڑکے بتاؤ کون ہو تم؟ رفیق صاحب آگے بڑھے تھے۔ میں افق شاہ ہوں۔ افق شاہ؟ کون افق شاہ؟ افق شاہ سوہا کا شوہر۔ وہ جلد بازی میں بول گیا تھا۔ وہ کچن سے پانی کا جگ لے کر کمرے کی طرف بھاگا تھا اور سوہا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ افق شاہ کے سیکیورٹی گارڈ عامر کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اگر تم اس کے شوہر ہو تو پچھلے 4 دن سے کدھر تھے تم؟ جب اس کا باپ مر گیا تھا ہم نے تو تمہیں یہاں نہیں دیکھا، اور ہمارے پوچھنے پر بھی سوہا نے ہمیں تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رفیق صاحب آگے بڑھ کر اسے مخاطب تھے۔ تبھی سوہا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوہا تم ٹھیک ہو؟ اسے بیٹھتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ عامر وہ ڈری سی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور افاق نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اسے سبق سکھا دیا ہے، اب وہ تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اور اس کے ساتھ لگانے کی دیر تھی کہ سوہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سوہا بیٹی، کیا یہ سچ میں آپ کا شوہر ہے؟ اور نصرت بیگم اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر آن بیٹھی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے شوہر ہیں، مگر جب ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا۔ بتاؤ سوہا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ افق سوہا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بول رہا تھا اور سوہا کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا بولے۔ جی وہ 6 ماہ پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا تھا۔ ایکچولی انکل، میں ایک بزنس ٹور کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ سوہا کو نہیں پتہ تھا کہ میں آ گیا ہوں۔ میں آج صبح ہی واپس پاکستان آیا ہوں۔ سوہا کو کالز کر رہا تھا مگر یہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ ابھی اس نے مجھے کال کی تو میں تو بھاگا آیا ہوں۔ افق شاہ جلدی سے بہانہ بنا گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے، ہم تو خود بڑے پریشان تھے اس بچی کے لیے۔ اچانک اس کے بابا چلے گئے۔ انجانے میں سوہا نے افق کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ افق شاہ نے اپنے موبائل سے اپنے نکاح کی تصویریں بھی نکال کر ان لوگوں کو دکھائی تھیں اور ان لوگوں کو یقین آیا تھا۔ اچھا بیٹا، بات یوں ہی ہے کہ بابا تو اس دنیا میں رہے نہیں، یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے، یہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے، مگر اس کا یوں ادھر اکیلے رہنی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں۔ اور سوہا حیرانی سے افق کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ مگر آنٹی، میں اپنا گھر ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ بیٹا مجھے پتہ ہے اس طرح جانا مشکل ہے، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، اور آپ کا اس طرح اکیلے رہنا جو آج ہوا ہے، ہم اس طرح سے بہت ڈر گئے ہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اسے یہاں اکیلا نہیں رہنے دوں گا، یہ میرے ساتھ جائے گی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور سوہا حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اسے طلاق دینے والا تھا اب اسے ساتھ لے جا رہا تھا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ سوہا کو اپنے باپ کا معاہدہ یاد آیا تھا۔ افق شاہ کے پہلے ہی اس پر بہت احسان تھے، وہ مزید نہیں لینا چاہتی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ ہاں بیٹا، تمہارے شوہر ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارا یوں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ نصرت بیگم نے بھی سوہا کو سمجھایا تھا اور اسے مجبوراً وہاں سے آنا پڑا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ابھی گاڑی تھوڑی دور ہی آگے آئی تھی کہ اچانک بولی تھی، آپ کو وہاں کسی کو یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا، اور اب آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اور افق نے بڑے غور سے سوہا کو دیکھا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کا شلوار قمیص پہن کے اوپر اس نے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ آنکھیں اس کی سرخ تھی اور ہونٹ پٹڑی زدہ تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے سے گہرے تھے۔ 4 دن پہلے والی یہ سوہا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو کیا کرتا، کیا جواب دیتا ان لوگوں کو؟ اپنا تک کیا تعارف کرواتا؟ اگر نہ بتاتا تو وہ لوگ میرا بھی سر پھاڑ دیتے، جیسا میں نے عامر کا سر پھاڑا ہے۔ اور یہ عامر نے تمہیں ڈھونڈ کیسے لیا؟ اور نہایت ہی کوئی گھٹیا انسان نکلا ہے، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر آئندہ وہ تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکے گا۔ اور علی بابا کی ڈیتھ ہوگی اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ اس دن جب میں آپ کے آفس سے آئی تھی، میں جیسے ہی گھر کے اندر آئی تو بابا سامنے گرے پڑے تھے، وہ پھر سے رو دی تھی۔ افق شاہ نے گاڑی اپنے گھر کے اندر انٹر کی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، باہر آؤ، وہ اس کی سائڈ والا دروازہ کھولے بولا تھا، اور سوہا جھجکتے ہوئے گاڑی سے باہر آئی تھی۔ اس کا گھر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ گھر تو نہیں، اسے کوئی محل ہی لگا تھا۔ پورے گھر کا رنگ سفید تھا، سفید کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی رنگ نہیں تھا، اور باہر سے یہ گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو اندر سے کیا ہوگا؟ چلو آؤ۔ وہ اسے اندر لے کر آیا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ وہ اسے گیسٹ روم میں تو مجھے بتانا، ساتھ والا کمرہ ہے میرا، ٹھیک ہے؟ وہ چلا گیا تھا اور وہ چپ چاپ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان 4-5 دن میں اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا تھا، اس نے اس کا دماغ ہل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر تھی۔ علی محمد کی وہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔
اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اس کی ماں اس کی پیدائش والے دن ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے بابا نے اسے سنبھالنا تھا۔ علی بابا کے رشید بہت پرانے دوست تھے۔ رشید صاحب نے آنے والی عورت کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ علی محمد شادی چاہتے تھے مگر سہا کو مل تھا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی جمیلہ بیگم سے ان کو شادی کرنا پڑی۔ وہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی، سہا کا دھیان رکھتی تھی، مگر پیار وہ صرف پیسے سے کرتی تھی۔ انہی دنوں علی محمد صاحب کی نوکری افق شاہ کے بابا کے پاس لگ گئی تھی۔ ان کو ڈرائیور کی ضرورت تھی اور ان کو نوکری کی۔ علی محمد صاحب ایک نہایت شریف اور ایماندار آدمی تھے، اس لیے پچھلے 24 سال سے وہ انہی کے آفس میں جاب کر رہے تھے۔ سہا کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ سہا تو اتنی مہنگی یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر علی محمد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ اس کے لیے ان کو کچھ قرض لینا پڑا تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی سے چوری لیا تھا، اور یہ قرض جمیلہ بیگم کے بھائی نے دیا تھا۔ جمیلہ کا بھائی اصغر 40 سال کا دھیڑ عمر آدمی تھا۔ وہ برسوں بعد دبئی سے واپس لوٹا تھا اور اب وہ تیسری شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پہلی شادی اس کی یہاں پاکستان میں ہوئی تھی، جو کہ اس کی بد زبانی کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ پھر وہ دبئی چلا گیا تھا، وہاں پر اس نے ایک خاتون سے شادی کی تھی، مگر وہ خاتون بھی اسے لوٹ کر چلی گئی تھی، اور اب وہ برسوں بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ روپیہ پیسہ تو بہت تھا، مگر ذہنیت اس کی پہلے جیسی گھٹیا تھی۔ وہ پاکستان سے سیدھا جمیلہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ یہاں سہا کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی، اور اس نے بہن سے کہہ بھی دیا تھا۔ جمیلہ کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو گئی تھی اگر سہا اس کی بھابھی بن جاتی۔ سہا نہایت ہی خوبصورت، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر جانتی تھی سہا کا باپ کبھی نہیں مانے گا، اس لیے اس نے چال چلی تھی اور اپنے بھائی سے لاکھوں روپے کا قرض سہا کے ایڈمیشن کے طور پر علی محمد صاحب کو دلا دیا تھا۔ اس کے آخری 2 سیمسٹر کی فیس اصغر نے ہی بھری تھی، اور اس کی جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی اصغر نے اپنا قرض مانگنا شروع کر دیا تھا، اور اس قرض نہ دینے کی صورت میں اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سہا کو اٹھا کر لے جائے گا۔ علی محمد صاحب کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگ گئے تھے، اور اس دن اس نے اپنے باس سے مدد مانگی تھی۔ افق شاہ شام 5 بجے اپنے آفس سے نکلا تھا۔ وہ گھر جا رہا تھا جب علی محمد صاحب بہت زیادہ ٹینشن میں تھے۔ خیریت ہے علی بابا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ افق شاہ بچپن سے ان کو دیکھ رہا تھا تو اس لیے وہ ان کو علی بابا ہی کہتا تھا۔ یہ علی بابا افق شاہ کے فیورٹ تھے۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے۔ جی آپ بتائیں کیا مدد چاہیے آپ کو میری؟ اور پھر علی محمد صاحب نے ساری بات بتا دی تھی، اور وہیں پر علی بابا کو فون آیا تھا سہا کا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا بچے، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بابا وہ پولیس مجھے اٹھا کر لے جانا چاہتی ہے۔ اور جب افق شاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے گاڑی علی بابا کے گھر کی طرف ڈالنے کو کہا تھا۔ پولیس کو تو افق شاہ نے وہاں سے ٹال مٹول کر کے بھیج دیا تھا، مگر علی صاحب بہت پریشان تھے۔ افق بیٹا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جی بابا، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ وہ بہت مشکل سے بولے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا کے واسطے بیٹا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ سہا نے 1-2 جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اصغر کا قرضہ تو میں اتار دوں، مگر یہ گھر جمیلہ کے نام ہے۔ اس عورت نے دھوکے سے یہ گھر اپنے نام لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس نے کب کیا، مجھے دنوں ہی علم ہوا، اور جو افق نے پورے ملے کے ساتھ سے نکاح کیا تھا، نکاح بعد چلا گیا تھا۔ علی بابا نے اس سے ایک اور مدد مانگی تھی۔ سہا کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی تو علی محمد کے کہنے پر افق شاہ نے اسے اس میں نوکری دے دی تھی، مگر نہ وہ اس نکاح کو زیادہ سیریس لیتا تھا نہ ہی سہا کو۔ اس نے تو سہا کو کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ آفس میں اگر سہا 6 مہینے لگاتار جاب کرتی تو اس کے بابا کا سارا قرض اتر جاتا، اور اس نے 6 مہینے لگا کر اصغر کا سارا قرض اتار دیا تھا۔ افق شاہ سے وہ ٹکر لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سہا کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے تھے، مگر اب اس کی اگلی نظر علی محمد کے گھر پر تھی۔ چند مہینے پہلے علی محمد کو نشہ دے کر جمیلہ بیگم نے وہ گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ نہایت لالچی بددیانت عورت تھی، اور اس نے اپنی اوقات دکھا دی تھی، اور آج کل وہ بار بار ان لوگوں کو گھر خالی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ علی محمد صاحب نے نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ آج کل ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ افق شاہ نے ان کے علاج کے اخراجات اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ اب ان کے گھر کا راشن بھی ڈلوا رہے تھے۔ وہ تو ان کا قرض بھی اتارنا چاہتے تھے، مگر سہا کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ اتنے احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ پہلے اس کے بابا نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے سہا کو شرمندگی کے گہرے گڑھے میں گاڑ دیا تھا، اور باپ کے سامنے کچھ بولی نہیں تھی، مگر وہ ہر وقت اس کے سامنے نظریں جھکا کر رکھتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نکاح کی اپیل کی تھی۔ وہ جلد از جلد قرض اتار کر وہاں سے جانا چاہتی تھی، اور اس نے اپنا قرض اتار بھی لیا تھا۔ اصغر سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی، اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی وہ ایک نئی سوسائٹی میں کرائے کے ایک گھر پر شفٹ ہوئی تھی۔ وہ گھر چھوٹا تھا مگر خوبصورت تھا، کرایہ بھی مناسب تھا۔ سہا کو ایک اور جگہ نوکری کی آفر مل گئی تھی، اور اگلے ہفتے اس نے جوائن کرنا تھا۔ اس دن وہ گھر سے
مصمم ارادہ باندھ کر گئی تھی کہ آج وہ ریزائن کر دے گی، اور اس نے اپنا ریزگنیشن لیٹر افق شاہ کے پی اے کو دیا تھا جبکہ خود وہ باہر آ گئی تھی۔ ایک دوست کے پینڈنگ کام تھے جو وہ نپٹا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی عامر آ گیا تھا اور وہ سب ہو گیا تھا۔ سہا کو لگا تھا کہ اب اس کی زندگی کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اس جلاد عورت سے بھی اس کی جان چھوٹنے والی تھی۔ وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، اسے نوکری بھی مل گئی تھی، اب وہ اس کے بابا آرام سے زندگی گزاریں گے۔ مگر اس کے بابا کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور یوں روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ خواب میں اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، اس کے بابا بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں سہا تمہیں دیکھ کر، افق شاہ ایک اچھا اور نیک لڑکا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ تمہارا ہمیشہ خیال رکھے گا، اور تم بھی اس کا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے گھر رہنا، کہیں اور مت جانا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم اکیلی ہو، اور اکیلی لڑکی کا یہ معاشرے والے جینا حرام کر دیتے ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ حیران تھی اس کے بابا اسے کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا تھا، سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر دل میں اس نے پکا ارادہ باندھ دیا تھا کہ صبح ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ صبح اس کی آنکھ ملازمہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کھلی تھی۔ میم صاحب ناشتے کی ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس نے سر کے اشارے سے آنے کا ملازمہ کو جواب دیا تھا۔ وہ واپس چلے گی تو واش روم گئی تھی، فریش ہو کر وہ دوپٹہ درست کرتی باہر آ گئی تھی، جبکہ افق شاہ سامنے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے آگے چلتا ہوا ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا۔ اس نے کرسی نکال کر سہا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری ایک ضروری میٹنگ ہے، میں وہ دیکھ لوں، تم آرام کرو ڈرائیور کے ساتھ، اگر تم خود شاپنگ پر جانا چاہو تو کر لینا، یا پھر میں میڈ سے کہہ کر تمہارے لیے کپڑے منگوا دوں گا، تمہیں یہاں کسی چیز کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا جواب سننے سے پہلے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی، اس کی بات وہی رہ گئی تھی۔ پورا دن افق شاہ کا بہت ہی مصروف گزرا تھا، اور وہ رات کے اس کا انتظار کرتی آخرکار اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے باہر آئی تو افق شاہ گھر سے جا چکا تھا، اور اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ شخص اسے یہاں قید کر کے کیسے یاشیاں کرتا پھر رہا تھا۔ یہاں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ افق نے اس کے کپڑے بھی جوا دیے تھے، ضرورت کی ہر چیز اس کے کمرے میں موجود تھی، جبکہ اتنی آسائشیں ہونے کے باوجود اس کا یہاں دم گھٹ رہا تھا، اور رات کے 10 بج گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مگر آج سہا نے اس کا انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جتنا بھی لیٹ آتا وہ اس سے بات کیے بنا سونے والی نہیں تھی، کیونکہ آج آخری دن تھا۔ کل سے اس نے اپنا نیا آفس جوائن کرنا تھا۔ اگر وہ یوں ہی بیٹھی رہتی تو یہ نوکری بھی ہاتھ سے چلی جاتی، جبکہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ واپس آیا تھا، اور اسے آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہا تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ خیریت ہے؟ جی مجھے آپ سے بات کرنی تھی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ افق شاہ حیران ہوا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا۔ اچھا بیٹھو، اس نے سہا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور اس کے سامنے والے صوفے پر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اور سہا کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں سے بات شروع کرے۔ اصل میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مگر کہاں؟ دیکھیں آپ نے میری مدد کی، اس کی میں احسان مند ہوں، مگر میں یہاں ساری زندگی تو نہیں بیٹھ سکتی، مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا۔ کیوں؟ ساری زندگی یہاں رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں یہاں کسی نے کچھ کہا، یا تمہیں یہاں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، مگر میں یہ ساری زندگی آپ کے گھر بھی تو نہیں رہ سکتی نا، اور نہ ہی میں آپ پر بوجھ بننا چاہتی ہوں۔ اور کس نے کہا کہ تم مجھ پر بوجھ ہو، یا میں کوئی تم پر احسان کر رہا ہوں؟ وہ نرمی سے بولا تھا، دیکھیں میں نے جس جگہ اپلائی کیا تھا کل میں نے وہاں جوائن کرنا ہے، اور اگر میں کل وہاں جوائننگ نہیں کروں گی تو میری نوکری چلی جائے گی، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ آپ پلیز سمجھ رہے ہوں گے میری بات، مگر میں تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کس چیز کی کمی نہیں ہے جو تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت پڑے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر مجھے تو اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا، اور میں یہ ساری زندگی آپ کے گھر پر نہیں رہ سکتی۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ دیکھو ہاں، اب یہی تمہارا گھر ہے، اور یہی تم نے رہنا ہے، بھول جاؤ کہ تم اب یہاں سے کہیں اور جاؤ گی، تم یہاں ہی رہو گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا۔ تو آپ مجھے یہاں قید کر کے لائیں؟ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جس پر وہ مسکرایا تھا، اور سہا تو اس کی مسکراہٹ کھو سی گئی تھی۔ پچھلے 6-7 مہینے سے وہ اس کے آفس میں کر رہی تھی، اسے دن دفعہ دیکھتی تھی، مگر اس نے اسے آج دیکھا تھا، اور وہ بڑا ہی پیارا مسکراتا تھا۔ میں نے تمہیں بالکل بھی قید نہیں کیا، تم آزاد ہو، گھومو پھرو، انجوائے کرو اپنی زندگی کو، اور یہ گھر تمہارا ہے، اس میں بالکل ویسے ہی رہو جیسے علی بابا کے گھر پر رہتی تھی، اور علی بابا سے میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور میں وعدہ خلاف بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، میرے بابا سے آپ نے کب یہ وعدہ کر لیا؟ اس کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ خواب میں؟ خیر چھوڑو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے لیے کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔
وہ اسے تاکید کرتا کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی کیا میں اس کی ملازمہ ہوں جو اس کے لیے کھانا لگاؤں، مگر پھر مجبوراً اسے کھانا اس کے لیے گرم کرنا پڑا تھا۔ وہ کچن میں آئی تھی اور جیسے ہی وہ ٹیبل پر آیا تھا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹکتا اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ افق شاہ اپنے آفس میں مصروف سا بیٹھا تھا جب عامر اس کے پاس آیا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں تمہاری اس بےہودگی کی وجہ؟ وہ اس کے پاس آ کر چلایا تھا جبکہ افق شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ بکواس بند کرو، میں یہاں برسوں سے آ رہا ہوں، دوست ہو تم میرے، اور اسی لیے تمہاری جان بخش دی۔ وہ اسے ٹوکتا وہ بولا تھا، ارے واہ، تم نے تو بہت بڑا احسان کیا مجھ پر، مجھے صرف وجہ بتاؤ۔ وہ لڑکی تیرے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ تو نے اس کی وجہ سے میرا یہ حال کر دیا۔ وہ اپنے چوٹ زدہ سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، شکر کرو میں نے تمہاری گردن نہیں اڑا دی۔ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ پھر سے بولا تھا، بیوی ہے وہ میری۔ کیا بکواس کر رہے ہو افق شاہ تم؟ وہ حیران ہوا تھا، یہ حقیقت ہے۔ وہ دو ٹوک بولا تھا، وہ تمہارے ڈرائیور کی بیٹی ہے، وہ میرے ڈرائیور کی بیٹی ہے اور اب میری وہ بیوی بھی ہے، سمجھے تم؟ 6 ماہ سے وہ میرے نکاح میں ہے، اور اگر آئندہ تم… وہ انگلی دکھاتے ہوئے کچھ بولنے لگا تھا جب عامر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایم سوری، اگر یہ سچ ہے تو میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ نظر جھکا گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ میری بیوی ہے تو تمہیں شرم آ رہی ہے؟ وہ ایک لڑکی ہے، ایک انسان ہے، کیا تمہیں لڑکیوں کی عزت نہیں سکھائی گئی؟ تمہارے جتنی نہیں کرتا میں کسی لڑکی کی عزت، اور ویسے بھی اب معافی مانگ رہا ہوں نا تو کر دو معاف۔ وہ زبردستی اس کے گلے لگ گیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ عامر اس کا بہت پرانا اور جگری یار تھا۔ وہ دل پھینک تھا مگر اس قدر گھٹیا ہوگا یہ تو افق شاہ کو اندازہ نہیں تھا، اور اس کی اس گھٹیا حرکت نے اس کا دل کھٹا کر دیا تھا۔ وہ اس دن گھر بھی ذرا جلدی آ گیا تھا۔ وہ گھر میں آیا تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام کے صرف 4 بجے تھے مگر وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے۔ اس کے گھر کی ساری ذمہ داری ملازم اسلم کے ساتھ، اور اسلم اس کے اب رہائشی تھا اور وہ نہایت ہی شریف تھا، مگر بیٹی کی شادی کے سلسلے میں وہ گیا ہوا تھا۔ غیر موجود کا گھر روندا تھا، ورنہ اتنی نااہلی کوئی نہیں دکھاتا تھا۔ وہ سیدھا سہا کے کمرے میں آیا تھا، یہ سب لوگ کدھر گئے ہیں؟ سہا کوئی بھی نہیں ہے، اور سہا نے سر پٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے تو پتا، سب ملازم شاید اپنے اپنے کمروں میں گئے، یہ گھر کتنا بکھرا پڑا ہے، اور ابھی میں کچن سے ہو کر آیا، وہاں کا بھی ایسے ہی برا حال ہے۔ کیا تم نے کسی کو کام پر نہیں لگایا؟ یار تمہیں ملازمہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا نا، انہوں نے صفائی بھی شاید نہیں کی، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے پچھلے 1 ہفتے سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی جب سے اسلم گیا ہے، مگر میں کیسے ملازمہ کو کہہ سکتی ہوں؟ وہ مائنڈ کر جائیں گے۔ کیا ہو گیا سہا تمہیں؟ وہ تمہاری بات کا کیوں مائنڈ کریں گے؟ اچھا چلو، ابھی میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے 1 کپ چائے پلا دو پلیز، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو۔ جی ٹھیک ہے، میں بنا کر لاتی ہوں، ایسے بولی تھی۔ اس کی اس کو بہت پسند، اس کا یوں نظر جا کر اس سے بات کرنا وہ افق شاہ کا دل مو لیتی تھی۔ وہ مسکراتا وہ واپس مڑا تھا، وہ چائے کا کپ ٹرے میں رکھے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ نوک کیا تھا اور وہ اندر گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے سکینہ کام والی کو کوارٹر سے بلوایا تھا اور اس کو کام پر لگایا تھا، جبکہ شفیق جو ان کا کوک تھا اس کو بھی اس نے کھانا بنانے پر لگا دیا تھا۔ افق شاہ کے سامنے ٹرے رکھی تھی، اس نے کپ اٹھا لیا تھا۔ وہ واپس مڑی تھی۔ واپس کہاں جا رہی ہو؟ وہ چاند بولا تھا، میں واپس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اور تبھی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہاں تو تم عارضی طور پر رہ رہی ہو نا، اصل کمرہ تو تمہارا یہی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ سہا میں چاہتا ہوں تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، اور اس گھر کے مالک کو بھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا وہ بولا تھا، جبکہ سہا سر جھکائے کھڑی تھی۔ دیکھیں، آپ نے بابا پر احسان کیا تھا، بابا کی ریکویسٹ پر آپ نے مجھ سے نکاح کیا، اور اگر بابا سے آپ نے اس طرح کا کوئی وعدہ کیا ہوا بھی ہے تو میں آپ کو اس وعدے سے آزاد کرتی ہوں۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ حیرانی سے دیکھا اس نے۔ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ اسے غصہ آیا تھا، تو پھر بلا وجہ مجھے طلاق کا مطالبہ بار بار دی ہو، مجھے بار بار مبتلا کی ہو۔ میں اس رشتے کو چاہتا ہوں، اچھی لگنے لگی، اور اتنا تو میں ہوں، ایسی کوئی خواہش تو نہیں ہے، پلیز بات مان لو۔ نہیں، کب مجھے محبت ہوگی؟ مجھے نہیں۔ جب نے مجھے تم سے کرنے کا کہا تو میں نے یہ نکاح اور پر ہی کی، میرا ارادہ یہی تھا میں سیٹ میں تمہیں آزاد ہوگا۔ شادی کا میری میں پلان نہیں تھا، پھر نہ جانے دور جان کرتا۔ وہ اس دونوں ہاتھ محبت سے تھا، مجھ سے نہیں کرتی۔ اب وہ طرف سوالوں سے دیکھ رہا، اور وہ اسے کیا یہ شرسا افق ان سے ہی اس کے قابض ہوگی، مگر اس اوقات کا تھا، اس لیے اس نے حد کو حد میں تھا، کیونکہ اس عزت نفس سب سے اہم تھی۔ وہ ہمیشہ شاہ کی طرف سے پرہیز کر، اس سے بڑی وجہ تھی کہ نظروں سے وہ اس کی چڑھنا لیتا، اور تبھی نے اس کی ٹھوکر پکڑ اس کا چہرہ کیا تھا۔ اب ہر کو 2 نظریں ملی، مگر فوراً ہی آ گئی تھی۔ پر مجھے دیکھ کر نظرتی ہو نا تو کیسے مجھے لیتی ہو؟ اس کے چہرے پر جھک کر اور کہنا چاہتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کہا سا مسکرایا تو سہا کو قابو نہیں رہا، یہ بات وہ سوچ ہی سکتی تھی، کہنے کی ہمت تھی۔
مگر بلی میں اس پر بڑی خوبصورت رنگ گئی تھی اور اس کو اس خوبصورت مسکراہٹ سارے سوالات دے دیے اور پھر انہیں آ کر سے اپنے سمیٹ لیا۔ کہانی اس حق کو خوبصورت جاگر کرتی کہ عزت کے اور ان کی اصل مان ہوتے ہیں تاکہ اس کا وہ نسب یا مالی ہے نے ہر عزم میں خوددار حیا مضبوط کردار میں رکھا کہ علی محمد ایک ایسے کے روپ میں سے جنہوں نے اپنی کی حفاظت ہر ممکن دی۔ طاقہ کی ابتدا میں احساس ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کی ذمہ داری ان پسندی ایک عورت کے لیے ڈٹ کر کھڑی خوبی اسے قابل بنا دیتی۔ دوست عامر علا جیسے کہ رکھ دیتے ہیں اور حوث لالچ بد کردار آخر انسان بائی کرتی ہے۔ زندگی آزمائش ہی سخت نہ ہوں صبر عزت نفس اور اللہ بھروسہ انسان کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ ہر یہی پہ انسان کو خاصیت یاد سے نہیں بلکہ اس کے کیسے پرکھیں کہ سچی ہمیشہ آرام تحفظ اور اعتماد پہچانی جاتی ظلم اور بے احترام اچھا نہیں ہوتا۔ تھینکس فار